السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کلامہ القدیم المجید وهو اصدق الصادقین حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبلغنا ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین وبكل ما جاء به اشرف الخلائق وافضلهم واكرمهم وعلمهم واصدقهم واطهرهم وازكاهم واولاهم واعلاهم على الاطلاق محمد رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم من المؤمنين والحمد لله رب العالمین۔ حاضرین گرامی، ہمارے آج کے اس بیان کا عنوان ہے فضائل شب برات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق فخر موجودات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمیں اس عنوان پر حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں راہ حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی اللہم صل علی رسولک سیدنا وشفینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا وشفینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، فضائل شب برات، شب برات چھٹکارے کی رات، اسے عربی میں لیلۃ البرات کہتے ہیں۔ برات کے معنی چھٹکارا، رہائی، لیلۃ البرات، شب برات، شعبان کی 15ویں رات، یہ الفاظ یعنی لیلۃ البرات ایسا لفظ احادیث میں وارد نہیں ہوا۔ جہاں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اس رات کا، اس مقدس و مبارک رات کا ذکر احادیث میں آیا ہے تو لیلۃ النصف من شعبان، سرکار نے اسے کیا فرمایا ہے؟ لیلۃ البرات کا لفظ نہیں فرمایا، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے آدھے کی رات یعنی شعبان کی 15ویں رات، لیلۃ النصف من شعبان۔ میں نے جو آپ کے سامنے سورہ دخان کی آیتیں پڑھی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، خدا تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ایک مبارک رات میں، انا کنا منذرین، بلا شبہ ہم ہی ڈرانے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں، انذار کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں لیلہ مبارکہ، مبارک رات جسے کہا گیا ہے، وہ عند الجمہور، جمہور کسے کہتے ہیں؟ اکثریت، میجارٹی، علماء اسلام کی اکثریت، اکثر علماء کا کہنا ہے یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، شب برات نہیں، شب قدر ہے، اکثر علماء کا یہی کہنا، کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو یہ ایک مبارک رات میں نازل کیا، تو یہاں لیلہ مبارکہ، مبارک رات سے مراد شعبان کی 15ویں نہیں، یہ رمضان کی وہ رات جسے شب قدر کہتے ہیں، جو جمہور کے نزدیک 27ویں ہے۔ اس کے دلائل ہیں، قوی دلائل کی بنیاد پر یہ جمہور کا فیصلہ ہے کہ شب قدر رمضان میں ہے اور آخری دہے میں ہے اور 27ویں رات ہے، یہ جمہور کا فیصلہ ہے۔ احادیث صحیحہ سے بھی اس کا اس بات ہوتا ہے۔
جیسا کہ سنن ابی داؤد میں بسند صحیح حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے مرفوعاً کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر لیلۃ 27، آقا نے فرمایا کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے، حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ قرآن سے بھی استدلال کیا صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، دیگر محققین نے، کہ لیلۃ القدر سورہ قدر میں لیلۃ القدر یہ 3 بار یہ لفظ دہرایا گیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر، 3 بار۔ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، کتنے حروف ہیں لیلۃ القدر میں؟ 9، تو 3 9 ہماری سیٹنگ نہیں ہے نا، اللہ کا انتظام ہے۔ اللہ نے قرآن میں لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر ایک ہی صورت میں 3 بار لفظ، سوچنے کا مقام ہے۔ ہوتا کیا ہے جب کبھی اسم مذکور ہو جاتا اس کے بعد ضمیر کا ذکر ہوتا ہے۔ میں نے حافظ صاحب سے ملاقات کی اور میں نے ان سے کہا، پہلے نام لیا جاتا اس کے بعد ضمیر، میں نے حافظ صاحب سے ملاقات کی، حافظ صاحب نے یہ کہا، حافظ صاحب کو میں نے کہا، حافظ بار بار نام نہیں بولتے۔ یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، ما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانتے ہیں وہ کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر لیلۃ القدر وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے نہیں فرماتا ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بار بار نام لے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیلۃ القدر 9 حروف ہیں اس کے، 3 9 27۔ محققین نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر کے جو کلمات ہیں اس میں 27واں کلمہ ہے ہیا، سلام ہیا، یہ 27واں کلمہ ہے، یہ ہم نے کیا ہے، یہ قرآن ہے، قرآن کی قسم، یہ بخاری مسلم کی حدیث نہیں۔ تو اہل سنت والجماعت 27ویں مناتے ہیں تو دیوانے نہیں ہو، وہ مصطفیٰ کے دیوانے جو دنیا کو عقل سکھاتے ہیں۔ تو آپ پڑھیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک، تو سلام ہیا کے معنی وہ۔ تو محققین نے تحقیق کی ہے قرآن کے اشاروں سے کہ 27ویں ہے۔ سرکار نے فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ 27، لیلۃ القدر 27ویں رات ہے، یہ حضور نے فرمایا، اس کی سند صحیح ہے۔ لیلۃ القدر جو رمضان میں ہے، کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور وہاں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا، تو معلوم ہے لیلۃ القدر رمضان میں ہے اور قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے جمہور علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا، سورہ دخان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلہ مبارکہ جو فرماتا ہے، اس سے مراد شب برات نہیں، شب قدر ہے جو رمضان میں ہے۔ یہ ایک محدث مفسر ہیں جو فرماتے ہیں کہ یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، وہ ہیں حضرت اکرمۃ البربری، اکرمہ تابعی، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد رشید، صحابی کے شاگرد۔ آپ کا فیصلہ ہے کہ یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد سورہ دخان میں شب قدر نہیں، شب برات ہے۔ تو اس قول کے اعتبار سے میں نے یہ آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ جمہور کے قول کے اعتبار سے لیلۃ القدر مراد ہے، حضرت اکرمۃ البربری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے اعتبار سے شب برات مراد ہے۔ اس کے سوا قرآن مجید میں کہیں بھی شب برات کا صراحتاً ذکر نہیں ہے۔ شب برات کا ذکر صراحتاً بسند صحیح، بسند حسن، بسند ضعیف احادیث میں آیا ہے۔ احادیث میں شب برات کا ذکر آیا ہے، شب برات کی فضیلت بیان کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 صحابہ نے روایت کی شب برات کے بارے میں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے
شب برات کے بارے میں روایت کی ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات کے بارے میں حدیث بیان کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے شب برات کی فضیلت مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے شب برات کا ذکر مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب برات کی روایت منقول ہے۔ حضرت ابو ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب برات کی روایت منقول ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب برات کی روایت منقول ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب برات کی روایت، شب برات کی فضیلت مروی ہے۔ تو جتنی روایتیں ہیں حضرت علی سے مروی ہے تو سند میں ضعف ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے تو اس کی سند میں بھی ضعف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس کی سند میں ضعف ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس کی سند میں ضعف ہے، حضرت ابو ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ بہرحال سب سے زیادہ قوی جو روایت ہے، جس روایت کو حضرت امام ابو القاسم طبرانی نے معجم کبیر میں، معجم اوسط میں، اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے، وہ ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ خود امام ابن حبان اپنے صحیح میں لا رہے ہیں تو ان کے نزدیک یہ حدیث معاذ بن جبل سے مروی ہے، وہ صحیح ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ عز وجل علی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ یہ روایت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار سے ہیں ان سے منقول ہے، یہ ان سرکاروں میں سے ہیں، یہ ان ہستیوں میں سے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے سے پہلے جو حضرات مفتی بن گئے ان میں ہیں حضرت معاذ بن جبل، مفتی صاحب حضور کے زمانے کے، اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں فتویٰ دینے والوں میں آپ کا بھی شمار ہے۔ حضرت علی بھی اس دور کے مفتی ہیں، حضرت عمر اس دور مبارک کے مفتی ہیں، حضرت عائشہ اس دور مبارک کی مفتی ہیں، حضرت معاذ بن جبل اس دور مبارک کے مفتی ہیں، سرکار نے انہیں مفتی بنایا۔ حضرت ابی بن کعب اس دور کے مفتی ہیں، حضرت زید بن ثابت اس دور کے مفتی ہیں۔ یہ 6 صحابہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے سے پہلے فتویٰ دیا کرتے تھے، حضور کی امت کو فتویٰ دیتے تھے، یہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے سے پہلے تو اللہ نے کیا شان عطا کی ہے، دیکھیے حضور کی برکت سے، حضور کے طفیل میں وہ ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم رکھنے والا وہ معاذ بن جبل ہے۔ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، اس کا علم سب سے زیادہ میری امت میں معاذ بن جبل کو ہے۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت میں جب علماء آئیں گے تو سب سے سامنے معاذ بن جبل رہیں گے۔ علماء، کیا منظر ہوگا، قائد علماء، یا اللہ، یا بخاری بھی پیچھے رہیں گے، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، غوث اعظم خواجہ اجمیری، سری سختی، ذوالنون مصری، یس ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، سب پیچھے، معاذ بن جبل سامنے رہیں گے۔ آپ کا انتقال ہوا طاعون امواس میں، طاعون کی وجہ سے، پلیگ، چوہا بیمار ہو کر گر کر پڑتا، اس سے پلیگ، اس کی وجہ سے آپ کا پردہ ہوا۔ تو جب آپ کو طاعون نے متاثر کر دیا، طاعون ایک بیماری ہے، ایک وبا ہے، اس سے جو آدمی انتقال کر جاتا ہے حضور فرماتے ہیں وہ شہید ہے۔ تو معاذ بن جبل طاعون کی زد میں آ کر پردہ ہوا آپ کا، تو آپ کیا ہیں، شہید ہیں۔ المطعون شہید، حضور فرماتے ہیں مطعون
طاعون زدہ شخص کو کیا بولتے ہیں؟ مطعون. مطعون شہید ہے. طاعون کی وبا سے متاثر ہو جاتا، چند دن رہتا ہے، پھر اس کا وصال ہو جاتا. جب طاعون کا اثر ہو گیا، آپ کو آخری وقت ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ایک طرح کی وبا ہے، وہ بہت تکلیف ہوتی ہے. تو عالم محبت میں آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اخنق خنقک فإنی احبک. خنق یخنق مانے گلا دبانے کو کہتے ہیں. تو جیسا دبانا چاہتا ہے میرا گلا دبا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کسے بول رہے ہیں؟ یہ ان کا مقام ہے. اس لیے کوئی غیر صحابی اسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. حضرت سمنون مجنون کے بارے میں امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں. سمنون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صوفی ہیں. سمنون، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم محبت میں، عالم عشق میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا لیس لی فی سواک حظ فکیف ما شئت فاختبرنی. اے اللہ، تیرے سوا کے لیے میرے پاس کوئی حصہ ہی نہیں ہے، تو جیسا چاہتا ہے آزما لے مجھے. سمنون مجنون نے یہ کہہ دیا. کیا کہا؟ تیرے سوا کا میرے پاس کوئی حصہ ہی نہیں ہے، کوئی مقام ہی نہیں ہے. فکیف ما شئت، تو جیسا چاہتا ہے آزما لے مجھے. یہ کہنا تھا، پیشاب بند ہو گیا. اللہ، ایک چیخ نکلی ہاں تکلیف سے. تو آواز آئی فکیف ما شئت فاختبرنی، جیسا چاہے آزما لو بولے نا. تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں جھوٹا ہوں. اے بچوں، استغفروا لعمکم الکذاب، استغفروا یا صبیان. ہے بچوں، تمہارے جھوٹے چچا کے واسطے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو. استغفروا لعمکم الکذاب. سمنون مجنون اعلیٰ درجے کے صوفی ہیں، اعلیٰ درجے کے ولی اللہ ہیں. خدا تعالیٰ میں اس قدر گم ہو گئے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے سوا کے لیے میرے پاس کوئی حصہ ہی نہیں ہے، تو جیسا چاہتا ہے آزما لے. یہ ان کی زبان سے نکلا اور آپ کی زبان سے چیخ نکل گئی. اور معاذ بن جبل وہ ولی اللہ ہیں، وہ حبیب اللہ ہیں، وہ صفی اللہ ہیں، صحابی رسول اللہ ہیں. ولی میں اتنا فرق ہوتا ہے. یہ ولی ہے، صحابی نہیں. وہ ولی صحابی ہے. تو خدا کی عزت و جلال کی قسم، مسلمانوں یہ عقیدہ رکھنا، کوئی صحابی ولی کتنا ہی بڑا کیوں نہ رہے، مصطفیٰ کے کسی صحابی کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ رکھنا، کیونکہ وہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کی صحبت میں رہنے والے، اللہ کی صحبت خاص میں رہنے والے کی صحبت میں رہنے والے، اللہ کو سر کی نگاہوں سے دیکھنے والے کو سر کی نگاہوں سے دیکھنے والے، اللہ سے ڈائریکٹ علم لینے والے سے ڈائریکٹ علم لینے والے، وہ ہیں صحابہ. تو یہ کہہ رہا تھا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخنق خنقک فإنی احبک. تو تیرا دبانا دبا، کسے؟ اللہ تعالیٰ کو فرماتا میں تجھ سے محبت ہی کرتا ہوں، جتنا چاہتا ہے آزما لے، مجھے تو چاہنے والا ہی پائے گا. یا اللہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ کو یہ بول سکتے ہم، تو جیسا چاہتا ہے آزما لے، تو جیسا چاہتا ہے دبا لے مجھے. معلوم ہوا بتا رہا ہے یہ وہ میرا محبوب ہے. جب ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو نبی کے جیسے ہم کہاں ہو سکتے ہیں، رسول کے جیسے کہاں ہو سکتے ہیں. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یطلع اللہ عز وجل علی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان. اللہ تعالی اپنی مخلوق پر ظہور فرماتا ہے کب؟ شعبان کے آدھے کی رات کو، یعنی شب برات کو. اور کیا کرتا ہے ظہور فرما کر؟ فیغفر لجمیع خلقہ، اپنی ساری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے. یا اللہ، الا لمشرک او مشاہن، سوائے مشرک و کافر کو معاف نہیں کرتا. جو مشرک ہیں، کافر ہیں، انہیں معاف نہیں کرتا. اور مشاہن، جو دل میں کینہ رکھتے ہیں، ناجائز عداوت، بغض، اناد، فساد دل میں رکھتے ہیں، ناجائز دشمنی، ایسوں کو بھی خدا
معاف نہیں کرتا، شعبان کی 15ویں میں بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ ہے اس حدیث پاک کا ترجمہ۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث کو امام ابن حبان نے اپنے صحیح میں نقل فرمایا، امام طبرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معجم کبیر میں اور معجم اوسط میں اس کے روایت کی، کئی کتابوں میں یہ روایت ہے۔ یطلع اللہ عز وجل فی لیلۃ النصف من شعبان علی جمیع خلقہ، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں میں مخلوق پر ظہور فرماتا ہے اور ساری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک و مشاہین کے۔ مشرک کو نہیں معاف کرتا اور کینہ رکھنے والے، کینہ سمجھ ناجائز دشمنی دل میں رکھتے ایسوں کو معاف نہیں کرتا۔ یہ حدیث کا ترجمہ۔ اب اس حدیث کو آپ نے سنا تو پہلے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث میں یہ ایک رات کی تعریف ہے، وہ رات ہے شعبان کے آدھے کی رات، اس کی فضیلت ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے مقدس رات کی فضیلت بیان کرنا۔ ایک رات ہے، شب برات خدا نہیں ہے، شب برات پیغمبر نہیں ہے، شب برات ولی اللہ نہیں ہے، شب برات جنت نہیں ہے، شب برات فرشتہ نہیں ہے، شب برات کوئی خدا کا کلام نہیں ہے، ایک رات ہے، ایک رات ہے۔ اس رات کی تعریف کون کرتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب برات افضل ہے یا ابو بکر صدیق افضل ہیں؟ شب برات جہاد کرتی ہے، شب برات روزہ رکھتی ہے، شب برات اللہ تعالیٰ کی خاطر تکلیف جھیلتی ہے۔ تو یہاں اللہ والوں کی تعریف جب ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ شرک کی بات ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ والوں سے درجے میں جو چھوٹی چیز ہے، ایک رات ہے، اس رات کی تعریف پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تعریف کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا رات ایک مخلوق ہے نا، اللہ کی پسندیدہ رات ہے۔ تو اللہ کی پسندیدہ رات ہو یا بات ہو یا کوئی ذات ہو، اس کی تعریف کرنا رسول اللہ کی سنت سے ہے، کفر نہیں، شرک نہیں، بدعت نہیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہمیں اس حدیث کو سننے سے کہ شعبان کی 15ویں رات، شعبان کے آدھے کی رات، وہ ایک رات ہے، اور شعبان کے 14ویں کی رات بھی رات ہے، 16ویں کی رات بھی، 17ویں کی رات بھی، 20ویں رات بھی، سب رات ہیں۔ ساری راتوں کی تعریف نہیں، ایک رات کی تعریف ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ بھی رات، یہ بھی رات، رات رات میں فرق ہے۔ جب رات اور رات میں فرق ہے تو ذات اور ذات میں کیوں فرق نہیں رہے گا؟ جب رات رات میں فرق ہے تو بندے بندے میں کیسا فرق نہیں ہوگا؟ یہ سب معانی نکلتے ہیں، اس میں معانی ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ظہور فرماتا ہے شعبان کی 15ویں کو، تو معلوم ہوا رات رات میں فرق ہے۔ اب یہ ایک سوال، ہر رات اللہ ظہور کرتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے، حدیثوں میں آیا ہے، بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا کہ 2/3 حصے جب ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ظہور فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے تو معافی مانگے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ کوئی روزی طلب کرنے والا ہے تو روزی طلب کرے، میں اسے روزی دیتا ہوں۔ یہ صبح تک یہ اعلان ہوتے رہتا ہے۔ یہ حدیث مشہور ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، صحیح حدیث ہے، سب جانتے ہیں، سنے ہوں گے۔ تو اس حدیث کو لے کر یہ لوگ جو شب برات کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، شب برات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، شب برات دوسری راتوں کے برابر ہے، یہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ظہور اور اللہ کی مغفرت تو ہر رات ہوتی ہے، شب برات میں اور ان دوسری راتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بڑا فرق ہے، تو نے دیکھا نہیں ہے، اب ہم دکھائیں گے خدا کی قسم سے احادیث کی روشنی میں۔ لکھنے والے نے لکھ دیا، آپ جائیے نیٹ پر، گوگل پر آن کیجئے، گلف کنٹریز کے جو علماء ہیں
وہ کیا کہتے ہیں، وہ آن کر کے وہ فوراً فتوے دیتے ہیں شب برات میں بھی ظہور ہوتا ہے، ہر رات میں ظہور ہوتا ہے حدیث میں ہے، تو یہ کوئی ایک الگ ممتاز رات نہیں ہے، یہ رات دوسری راتوں سے کچھ الگ نہیں، مختلف نہیں، تو اس کے لیے کچھ الگ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ الگ انتظام کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے پڑھے لکھے لوگ، عربی کے ماہر لوگ، حدیثوں کا علم رکھنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان راتوں میں اور اس رات میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ رات ان راتوں کے برابر ہے، تو نے دیکھا نہیں، میں اب ثابت کروں گا ان راتوں میں اس رات میں فرق ہے۔ ان احادیث میں جو آیا اللہ ظہور کرتا ہے رات کے 2 حصے ختم ہونے کے بعد، اور اس میں ہے شب برات میں ظہور کرتا ہے، تو رات کب شروع ہوتی ہے؟ غروب کے ساتھ۔ آپ رات میں روزہ رکھتے یا دن میں رکھتے؟ دن میں، رات میں نہیں رکھنا، تو آدھی رات میں افطاری کرتے آپ، تو کب کرتے؟ مغرب کے ساتھ۔ کیوں کر لیے مغرب کے ساتھ؟ رات شروع ہو گئی، تو اسلام میں مغرب کے ساتھ رات شروع ہو جاتی۔ تو یہاں حدیث میں کیا آیا ہے؟ شعبان کی رات میں ظہور کرتا، آدھی رات میں ظہور کرتا کا لفظ نہیں ہے، تو فرق ثابت ہوا نہیں ہوا؟ رات شروع ہوتے ہی ظہور ہو جاتا ہے، اور وہاں آدھی رات میں ظہور ہوتا ہے، تو دونوں ان راتوں میں اور اس رات میں فرق ہوا نہیں ہوا؟ تو معلوم ہوا ہم صوفیوں کے غلاموں کو فرق نظر آتا ہے، اور جو صوفیہ کا انکار کرتے ہیں، عربی میں ماہر ہیں، فارسی میں ماہر ہیں، یہ فرق سمجھ نہیں سکے، اس لیے کہہ دیے کہ ان راتوں سے اس رات، یہ رات کوئی مختلف نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اے بھائی مغفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ہر پیر کو اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت کرتا ہے سوائے اس کے ان 2 بندوں کے جو آپس میں دشمنی رکھتے ہیں۔ فرماتا کہ ان دونوں کا معاملہ ملتوی رکھو، پینڈنگ میں رکھو، کہ جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیں گے انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے۔ ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے سوائے ان 2 بندوں کے جو آپس میں نفرت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان دونوں کو ہم معاف نہیں کریں گے جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیں گے۔ یہ حدیث بھی آپ سنے ہوں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ پیر اور جمعرات کی جو حدیث ہے اور شب برات کی حدیث، اس میں بھی فرق ہے، اور ہر رات جو ظہور ہوتا ہے اور معاف کرتا ہے خدا تعالیٰ بول، اس میں بھی فرق ہے۔ ہر رات ظہور ہوتا ہے آدھی رات کے بعد، اور سب کو معاف کرتا نہیں، معاف کی مانگنے والے کون ہیں پوچھتا ہے۔ یہ ہر رات ایسا ہوتا ہے، کون معافی مانگنے والا ہے پوچھتا ہے۔ اور کیا مانا؟ کوئی معافی مانگا تو میں معاف کروں گا، یہ شرط ہے ہر رات کو۔ شب برات میں شرط ہٹا دی گئی ہے۔ سو رہا ہے کوئی گناہگار، خدا اسے بھی معاف کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے اسے بھی معاف کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے اسے بھی معاف کر رہا ہے، ہنس رہا ہے اسے بھی معاف کر رہا ہے، کھیل رہا ہے اسے بھی معاف کر رہا ہے، مشرک اور مشاہد کے سوائے سب کو معاف کر رہا ہے۔ یہ شب برات کا صدقہ ہے۔ سوچو، ہر رات کو آدھی رات میں ظہور فرماتا ہے۔ پہلے فرق ہے آدھی رات کو، یہ فرق نہیں ہے۔ معلوم ہوا کون حدیث والے ہیں؟ جو صوفیوں کے ہیں وہی حدیث والے ہیں، جو عامری ہیں وہ حدیث والے ہیں، جو نوری ہیں وہ حدیث والے ہیں، جو غوثی ہیں وہ حدیث والے ہیں، جو خاجری ہیں وہ حدیث والے ہیں، جو چشتی ہیں وہ حدیث والے ہیں، جو بایزید بستامی کے غلام ہیں وہ حدیث والے ہیں۔ 2/3 حصے گزر جانے کے بعد ظہور ہوتا ہے، سب کو سلا کر ظہور فرماتا ہے۔ یہاں سب جاگ رہے ہیں، ظہور فرماتا ہے، فرق نہیں ہے۔ وہاں جو جاگیں گے تہجد پڑھنے والوں پر ظہور فرماتا ہے، یہاں بیٹھا باتیں کر رہا ہے اس پر بھی ظہور ہو گیا ہے، فرق نہیں ہے۔ وہ اعلان ہوتا ہے کوئی معافی چاہنے والا چاہتا ہے تو چاہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ تو کیا مانا؟ سوتا ہے تو اسے معاف کروں گا بات نہیں ہے، جو سو رہا ہے تہجد چھوڑ کے اسے معاف کرنے کی بات ہے۔ تو فرق ہے نہیں ہے، فرق ہے۔
شب برات میں شرط نہیں ہے، جو معافی مانگتا ہے اسے معاف کروں گا، یہ شرط ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ ظہور فرماتا ہے شعبان کے آدھے کی رات کو، یعنی مغرب کے ساتھ ساری رات میں ظہور رہتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ یغفر لجمیع خلقہ، ساری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے۔ ساری مخلوق میں ہم بھی ہیں نا، فاضل بھائی بھی ہیں، بشیر بھائی بھی ہیں، اقبال ماموں بھی ہیں، وہ ہری ٹوپی والے بھی ہیں، مؤذن صاحب بھی ہیں، قمر الدین بھی ہے، حامد بھائی بھی ہے، فیغفر لجمیع خلقہ، ساری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے۔ بولو یہ عام خیرات ہے نہیں، ہر رات کو ایسا ہوتا ہے، فرق ہے نا۔ جمعرات اور پیر کو جو مغفرت ہوتی ہے، سب کی مغفرت ہوتی ہے، وہاں عام ہے مغفرت، عام ہے، جمعرات اور پیر کی مغفرت عام ہے، ظہور نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ ظہور کرتا ہے کا لفظ نہیں ہے، جنت کے دروازے کھولتا ہے۔ شب برات میں اللہ ظہور کرتا ہے، معاف بات کرتا ہے، پہلے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ پیر اور جمعرات کو عام مغفرت ہے، ظہور نہیں، اور ہر رات کو ظہور ہے، عام مغفرت نہیں۔ پیر اور جمعرات کو عام مغفرت ہے، ظہور نہیں، اور ہر رات کو ظہور ہے، عام مغفرت نہیں۔ شب برات میں دونوں جمع ہو گئے ہیں، ظہور بھی ہے، عام مغفرت بھی ہے، تو فرق نہیں۔ یطلع اللہ عز وجل لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ ظہور فرماتا ہے شعبان کی 15ویں کو، اور ساری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک و مشاہین کے۔ اب دوسری بات، شعبان کی 15ویں کو اللہ ظہور فرماتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، ہر رات میں غفور الرحیم، ہر دن میں وہ غفور الرحیم۔ شعبان کی 15ویں میں کیوں معاف کرتا؟ شعبان کی پہلی کو کیوں معاف نہیں کرتا؟ شعبان کی آخری رات کو کیوں نہیں معاف کرتا؟ اسے کون روکتا ہے؟ اسے کس سے ڈر ہے؟ شعبان کی 15ویں میں ظہور فرماتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ پہلے ماننا پڑے گا، معاف کرنے والا اللہ، معاف ہونے والے بندے، دونوں کے بیچ میں یہ رات آئی تو معاف کرتا ہے، اسی کو بولتے وسیلہ۔ اللہ ہے، شعبان کی پہلی رات ہے بیچ میں بندوں کے، معاف کرتا نہیں ہے، دوسری رات ہے معاف کرتا نہیں ہے، تیسری رات ہے معاف کرتا نہیں ہے، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں رات ہے، معاف کرتا نہیں ہے۔ 15ویں رات بیچ میں آ جاتی ہے، اللہ اور بندوں کے بیچ میں، سب کو معاف کر دیا۔ بتا رہا ہے رات بیچ میں آ گئی تو میں معاف کر دیتا ہوں، قیامت میں میرے اور تمہارے درمیان مصطفیٰ کی ذات آئے گی۔ شب برات میں سب کو معاف کرتا ہے کا لفظ ہے مشرک اور مشاہین کے سوا، تو معلوم ہوا غافل بیٹھا ہوا ہے، گپ شپ کیے بیٹھا ہوا ہے، نہیں کرنا چاہیے سب۔ خدا اسے بھی معاف کرتا ہے، کوئی سو رہا ہے خدا اسے بھی معاف کرتا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے اسے بھی معاف کر رہا ہے۔ وجہ کیا؟ لفظ بتا رہا ہے کہ شعبان کی 15ویں ہے، تو شعبان کی 15ویں آ جائے تو خدا سب کو معاف کر دیتا ہے، گناہگاروں کو، محمد مصطفیٰ آ جائیں۔ اس لیے حشر کے میدان میں جب ہم کو بچانے کا وقت آئے گا تو اللہ سے حضور یہ نہیں فرمائیں گے اللہ تیرے بندے نہیں فرمائیں گے، میری امت میری امت میری امت، تیرے بندے بولے ہاں میرے بندے کیا کیا کرے معلوم؟ میرے بندے بندگی کرے نہیں، میرے بندے میری نافرمانی کرے، میرے بندے میرے حکام کے خلاف کرے، میرے بندے نماز نہیں پڑھتے تھے، میرے بندے جھوٹ بولتے تھے، میرے بندے یہ سب کرتے تھے۔ اب میں انہیں عذاب دینا چاہتا ہوں، میں غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، کریم بھی ہوں، تواب بھی ہوں، جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میری امت ہے مولا، میری امت ہے، وہاں گناہ رہے گا، میرے پاس گناہ نہیں نا، وہاں غفلت ہے میرے پاس غفلت نہیں ہے، وہاں بے وفائی ہے میرے پاس بے وفائی نہیں ہے۔ میری وفا کو دیکھ، میری نیکی کو دیکھ، میری صورت کو دیکھ، میری سیرت کو دیکھ، میری ذات کو دیکھ، میرے صفات کو دیکھ، مجھے دیکھ میرے مولا۔ یہ ہیں میری پیٹھ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، سامنے میں ہوں میرے مولا،
میں سامنے آیا ہوں، تیرے بلاوے پر آیا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں اللہم امتی امتی، مولا تیرے بندے نہیں کہتا اے اللہ یہ پورے یہ مسلم ہے، مسلم تو کیسا اسلام ہے بتاؤ، پوچھے گا یہ سارے جو مسلم ہیں مولا کیسا اسلام، کس کا اسلام بتاؤ، تحقیق کریں گے، تفتیش کریں گے، نمازی ہیں لاؤ ان کی نماز دیکھیں گے کیسی ہے، بتاؤ، پرکھا جائے گا، تولا جائے گا، ناپا جائے گا۔ حضور نے سب نہیں کہا، ہیں نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں اس مجمع میں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، مصطفیٰ نے کچھ بھی نہیں کہا امتی امتی، مولا اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں جیسے بھی ہیں میرے ہیں میرے مولا، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ یاد رکھو حدیث صحیح ہے، شفاعت کا وقت آیا تو استغفار کی دعا کرتے نہیں سرکار، اللہم اغفر لہم اللہم اغفر لہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے والے، دعا کرنا حضور کی سنت سے، استغفار کرنا حضور کی سنت سے ہے۔ قیامت میں سب پریشان ہو کر حضور کے پاس آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر سجود ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ فرماتا ہے سر اٹھاؤ مانگو ہم دے دیں گے، وعدہ ہے۔ اے اللہ سب کی مغفرت کر دے، ہو جاتا نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو اے اللہ سب کو جنت میں بھیج دے، جو مانگو گے دے دوں گا، ان سب کو جنت میں بھیج دے مولا، نہیں ان میں جو مسلمان ہیں سب کو جنت میں بھیج دے، بات ہو۔ اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، کیا میں مغفرت مانگتا نہیں اب، سبحان اللہ، یہ مغفرت فقط ملے گی، اللہم امتی، تو نے کیا فرمایا تم جو مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا، سبحان اللہ، جو تم مانگو گے میں وہ تم کو دے دوں گا۔ اے اللہ میری امت میری امت، تو کیا مانگ رہے ہیں سر اٹھا کر، ہم کو مانگ رہے ہیں، کیا مانا، مغفرت بھی ملے گی، شفاعت بھی ملے گی، نجات بھی ملے گی، درجات بھی ملیں گے، جنت بھی ملے گی، درجات بھی ملے گی، فردوس سب ملے گا۔ تو نے ان کو میرا بنایا نا اور مجھے ان کا بنایا نا، ان کو میرا بنایا مجھے ان کا بنایا، اور یہاں تو نے مجھے کھڑایا اور میری زبان پر ایک کلمات تو نے نکلوائے، میری زبان سے تو نے کہلوایا، اور شفیع تو نے مجھے بنایا، اور رحیم تو نے مجھے بنایا، اور کریم تو نے مجھے بنایا، اور رؤوف الرحیم تو نے مجھے بنایا، اور رحمت للعالمین تو نے مجھے بنایا۔ جب تو نے بنایا تو میں جس کا تو نے مجھے بنایا وہ میں مانگتا ہوں۔ سل توتا کا معنی کیا ہے، مانگو آپ کو عطا کیا جائے گا، یعنی جو آپ مانگیں گے وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ اللہ وعدہ خلافی کرتا ہی نہیں، اللہ وعدہ خلافی کر سکتا نہیں، جو مانگو گے دے دوں گا۔ آپ بولے جو مانگے گے مولا میں دے دوں گا، بولے تو ٹوپی، بولے تو کیا سمجھیں گے آپ، لو ٹوپی، جو مانگیں گے تم مصطفیٰ میں دے دوں گا، میری امت میری امت۔ اللہ وعدہ خلاف کرتا ہے، اب یقین کر لینا آپ حضور کی امت ہے نا، حشر میں کہاں رہیں گے سمجھ لینا۔ عید مناؤ مسلمانوں، عید کرو سنیو، اے مصطفیٰ کے دیوانوں مست رہو کہ حشر میں ہم کہاں رہیں گے، یہاں رہیں گے وہاں رہیں گے، ورنہ امتی کہنے والے کے قدموں میں رہیں گے۔ یہاں ہم مانگتے ہیں آقا کو، وہاں آقا مانگتے ہیں گناہگاروں کو۔ یہ میرے آقا کا کرم ہے، یہ میرے آقا کا رحم ہے، یہ میرے آقا کی بھیک ہے، یہ میرے آقا کی عطا ہے۔ آقا آقا ہوتے ہوئے فرماتے اللہ مجھے میری امت چاہیے، اللہم امت۔ وہ احادیث صحیحہ میں ہے، بخاری میں ہے، روایت مسلم میں ہے کہ آقا اللہ سے امت کو مانگتے ہیں۔ تو کیا آیا بیچ میں، حضور آ گئے، چھٹکارا، اب حساب کتاب۔ اس لیے حدیث میں آیا حضور نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ مجھے میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے۔ کیا مزے کی بات ہے، میری امت کا حساب، یہ باتیں بھولو نہیں، دنیا بھول جاؤ، ان باتوں کو یاد رکھو۔ یہ شراب معرفت ہے، یہ شراب محبت ہے۔ یہ مستی جب طاری ہو جاتی ہے موت سے بھی خوف نہیں ہوتا،
حضور فرماتے ہیں اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے تاکہ میری امت دوسروں میں رسوا نہ ہو، میری امت دوسروں میں ذلیل نہیں ہونا، میری امت کی بے عزتی نہ ہو۔ اس میں ہمیں اشارہ ہے، سرکار کی طرف سے درس ہے کہ میری امت کی ذلت میں پسند نہیں کرتا، تو آپ بھی اپنے بھائیوں کی ذلت پسند نہ کرو، آپ اپنے بھائیوں کو ذلیل بنا کر دیکھنا مت پسند کرو۔ کسی بھائی کی عزت جا رہی ہے تو پریشان ہو جاؤ، میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے میرے مولا تاکہ میری امت دوسروں کے سامنے ذلیل نہ ہو۔ یہ سن کر اللہ فرماتا ہے اے محبوب تمہاری امت کا حساب میں لوں گا، میں لوں گا، خاص طور پر بیچ میں کسی کو نہیں رکھوں گا۔ تمہاری امت ہے نا، میرے پیارے کی امت ہے، میرے پیارے کو اس امت کی فکر ہے، اس امت کا حساب میں لوں گا۔ اگر کچھ نیکی تمہاری امت سے ہوئی ہے تو سب میں بیان کر دوں گا، گناہ ہوا تو میں تم سے بھی چھپا دوں گا۔ اگر گناہ ہوا ہے ہائے ہائے، اور کہاں کس کو دکھائے گا؟ اے محبوب تم سے بھی تم کو رنج ہوگا۔ اس حدیث میں یہ ثابت ہوتا ہے بھئی ہر رات اللہ کی ہے اور ہم سب بندے اللہ کے ہیں، اللہ سب کا خدا ہے۔ شب برات آتی ہے تو معاف کرتا ہے نا، تو شب برات ایک مخلوق ہے، ایک رات ہے، ایک رات جب آتی ہے بیچ میں خدا تعالیٰ اس کے وسیلے کو دیکھتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور قیامت میں محمد مصطفیٰ کی ذات ہے ہمیں بچانے کے لیے، بخشوانے کے لیے۔ یطلع اللہ عز وجل لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ شعبان کے آدھے کی رات میں ظہور فرماتا ہے اور یغفر لجمیع خلقہ، اپنے ساری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے، ساری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے۔ الا لمشرک او مشاحن، سوائے مشرک اور مشاہین کے، جو شرک کرتا ہے اللہ اسے معاف نہیں کرتا، اور جو شہنا رکھتا ہے، شہنا کے معنی کینہ، مشاحنت، شہنا یہ رکھنے والا، ناجائز دشمنی، ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھ لیتے، اس سے بات نہیں کرتے، یہ رکھنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ اب اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ میں ان سے نفرت رکھوں، یہ مجھ سے نفرت رکھیں تو شعبان میں بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اب ان کا عالم کیا ہوگا جو اہل اللہ سے نفرت رکھتے ہیں، جو اللہ والوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ والوں کی توہین کرنا چاہتے ہیں، اللہ والوں کی گستاخی کرنا چاہتے ہیں، گستاخی میں مزہ لیتے ہیں، تعظیم سے چڑھتے ہیں۔ کیسا لفظ ہے دیکھیے، مشرک کو معاف نہیں کرے گا، مشاہین کو نہیں معاف کرے گا، یعنی جو کسی غیر اللہ کو خدا کہے اسے بھی معاف نہیں کرے گا، تو کسی غیر اللہ کو تعظیم میں خدا نہیں کہہ دینا، اتنا ایسا غلو بھی نہیں کرنا، اور کسی اہل اللہ سے دشمنی نہیں رکھنا۔ تو معلوم ہوا اہل سنت کے راستے پر رہنا، نہ شرک کرنا نہ گستاخی کرنا، نہ شرک کرنا نہ گستاخی کرنا، بیچ کے راستے پر رہنا، اللہ والوں کو اللہ والا سمجھنا، اللہ نہیں سمجھنا، اللہ والوں کو اللہ کا بندہ سمجھنا، اللہ کا پیارا سمجھنا، اللہ کا لاڈلا سمجھنا، اللہ کا دلارا سمجھنا، اللہ کا محبوب سمجھنا، اپنا آقا سمجھنا، مولا سمجھنا، اللہ کے برابر نہیں سمجھنا، اور اللہ والوں کی گستاخی بھی نہیں کرنا، دشمنی بھی نہیں رکھنا۔ یہ دو جو رکھے گا اسے معاف نہیں کرے گا۔ خدا کا فضل ہے دو بھی ہمارے پاس نہیں ہے، نہ شرک ہے نہ گستاخی ہے، وہی بخشش ہوتی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، ہماری زبانوں پر کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ ایک علامت ہے کہ مغفرت ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، رات میں بیٹھے ہیں سبحان اللہ، اور دیکھیے کتنے لوگ ہوں گے، سنیما دیکھ رہا ہوگا، کوئی کچھ دیکھ رہا ہوگا، کوئی کچھ باتیں کر رہا ہوگا، خدا نے ہمارے لیے ہمیں چھوڑا نہیں، یہاں جاؤ، اور آج مصطفیٰ کے کلام کو کوئی سنائے گا وہ سنو، مصطفیٰ کی حدیثیں سنو، کسی کے مقدر میں کچھ ہے تمہارے مقدر میں یہ ہے،
1500 برس پہلے معاذ بن جبل نے جو روایت بیان کی تھی، خدا کا فضل ہے آج بیٹھ کر عامر کلیمی شاہ کے صدقے میں وہ روایتیں سنا رہے ہیں ہم۔ معلوم ہوا معاذ بن جبل گئے نہیں، ساتھ ہیں ہمارے۔ آج جو ہیں ان کا خیال بھی نہیں ہے ہمارا، معلوم ہے ان سے تعلق نہیں ہے ہمارے قلب کا، ان سے تعلق جڑا نہیں، ان سے تعلق ٹوٹا نہیں۔ ہمیں کس کس سے تعلق ہے؟ دیکھیے، معاذ بن جبل سے تعلق ہے، طبرانی سے تعلق ہے، ابن حبان سے تعلق ہے۔ کیا قسمت ہے ہماری! دیکھیے، خدا کا شکر کیجئے، ہم ابن حبان والے، ہم طبرانی والے، ہم بخاری والے، ہم مسلم والے، ہم ابو داؤد والے، ہم ترمذی والے، ہم نسائی والے، ہم ابو حنیفہ والے، ہم مالک والے، ہم شافعی والے، ہم احمد بن حنبل والے، ہم غوث والے، ہم خواجہ والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کن کن سے پہچانت ہے ہماری! دیکھیے، جان پہچان دوست ہے نا، اب بھی برباد ہوں گے ہم۔ سبحان اللہ، ان سرکاروں سے تعلق ہو گیا ہے۔ 10 آدمی ہیں، 100 کروڑ روپے رکھنے والے 10 آدمی بستی میں، وہ 10 سے ہی دوستی ہو گئی ہے آپ کی۔ قرض کے بارے میں پریشان ہوں گے، اور آپ ان کو چاہتے ہیں، وہ آپ کو چاہتے ہیں، اور ہر ایک کے پاس 100 کروڑ روپے ہیں، اور 10 کے 10 سخی ہیں، کوئی بھی کنجوس نہیں ہے، اور کوئی آپ کو مصیبت میں دیکھنا چاہتا نہیں ہے۔ ایسوں سے دوستی ہو گئی ہے۔ اب قرض کی فکر رہے گی، مرض کی فکر رہے گی، پریشانی رہے گی۔ میری دوستی کن سے ہے؟ کون ہے میرے دوست؟ قرض، ارے 50,000، ایک منٹ کے بعد یوں مارا، کیا ارے 50,000 مانگتا ہے، توہین کرتا ہے میری، لے 10 لاکھ، ایسا ہی تو ہوگا نا۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل ہم کو ایسوں سے تعلق نہیں ہوا ہے، غوث سے تعلق ہو گیا، خواجہ سے، جنید سے، بایزید سے، جو جا کر بھی نہیں جاتے، جو پردہ کر کے بھی زندہ رہتے ہیں، پیر دستگیر فرماتے ہیں۔ غوث پاک کی بات کا انکار کریں گے آپ؟ غوث پاک فرماتے ہیں الذاکر للہ عز وجل حی، خدا کو یاد کرنے والا زندہ رہتا ہے۔ خدا کا یاد کرنے والا، تو کیا مانا؟ غوث زندہ ہیں، خواجہ زندہ ہیں، جنید زندہ ہیں، عامر کلیمی زندہ ہیں، پیر نوری زندہ ہیں۔ الذاکر للہ عز وجل حی ینتقل من حیات الی حیات۔ وہ وصال جو ہوتا ہے، کیا یہ ایک حیات سے دوسری حیات میں جاتا ہے؟ کیا فرماتے غوث پاک؟ ایک حیات سے نکل کر، کیا مانا؟ حیات ہی حیات ہے۔ لیس لہ موت سوا لہوا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرنے والے کے لیے موت ہی نہیں سوائے ایک سیکنڈ کے، یہ ایک سیکنڈ ہی موت ہے بس، کیونکہ وہ خدا نہیں ہے۔ یہ ایک سیکنڈ کے لیے موت طاری ہوتی ہے، پھر وہ زندہ ہی زندہ ہے۔ تو اب بایزید بستامی زندہ ہیں، جنید بغدادی زندہ ہیں، سری سقطی زندہ ہیں، ذوالنون مصری زندہ ہیں، حبیب عجمی زندہ ہیں، شقیق بلقی زندہ ہیں، داؤد طائی زندہ ہیں، حسن بصری زندہ ہیں، رابعہ بصریہ زندہ ہیں، امام حسن زندہ ہیں، امام حسین زندہ ہیں، مولا علی زندہ ہیں، حضرت عمر زندہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق زندہ ہیں، حضرت عثمان زندہ ہیں، سارے صحابہ زندہ ہیں، سارے تابعین زندہ ہیں، سارے تبع تابعین زندہ ہیں، سارے ائمہ زندہ ہیں، سارے اللہ والے زندہ ہیں، اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں چاہ رہے ہیں، اور ہمیں بچا رہے ہیں۔ ہمیں خود محسوس نہیں ہوتا، وہ بچا رہے ہیں۔ ثبوت کیا ہے؟ گمراہ نہیں ہوئے نا ہم۔ دلیل کیا ہے؟ بدعقیدہ نہیں ہوئے نا، گستاخ نہیں بنے نا۔ 1000 کوششوں کے باوجود ہم سنیت سے ہٹے نہیں، یہ ثبوت ہے۔ غوث ہمیں بچا رہے ہیں، خواجہ ہمیں بچا رہے ہیں، اللہ والے ہمیں سنبھال رہے ہیں۔ کتنی کوششیں ہو رہی ہیں رات و دن ہمیں گستاخ بنانے کی، ہمیں بے ادب بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہمارا ادب بڑھتا جا رہا ہے۔ کتنی کوششیں ہو رہی ہیں محفل میلاد سے ہمیں روکنے کی، محفل میلاد بڑھتی جا رہی ہے۔ کتنی کوششیں ہو رہی ہیں ہمیں 11ویں 12ویں 22ویں سے روکنے کے لیے، ہماری اور زیادہ نظر و نیاز ہوتی جا رہی ہے۔ 10 لاکھ اولیاء کی فاتحہ ہوتی تھی، اب پیر عامر کی بھی فاتحہ ہو رہی ہے، فاتحہ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا یہ کیا ایک رات آتی ہے اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ احادیث میں آیا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، تمہارے مہینے کی خیرات ہے۔
آپ کے نام کا مہینہ آ گیا، معاف کر دیں۔ سبحان اللہ، اور وہ شعبان کی کون سی رات کو معاف کرتا ہے؟ 15ویں۔ 30 میں بیچ کا نمبر ہے 15، بتا رہا ہے کہ خالق اور خلق کے بیچ میں رہنے والی مخلوق کے صدقے میں معاف کرتا ہے۔ شعبان کی 15ویں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ یہ سارا معاف کرنے کا معاملہ یہ بتا رہا ہے رحمت خدا بہانمی جوید، بہانمی جوید۔ سبحان اللہ، خدا کی رحمت قیمت نہیں چاہتی ہے، بہانے دیکھتی ہے۔ شعبان آ گیا، معاف کرو۔ شب برات ہے، معاف کرو۔ شب قدر ہے، معاف کرو۔ رمضان آیا، معاف کرو۔ ربیع الاول آیا، معاف کرو۔ ربیع الثانی، معاف کرو۔ یہ آدمی کو والے کا نام لیا، معاف کرو۔ یہ کیا ہوا؟ اتنا معاف کرو، معاف، یہ کو ہنسانے کے لیے، یہ کی مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے۔ وہ ہے مدینے کا سلطان، ان کو ہنسانے کے لیے۔ جب ہمیں معاف کرتا ہے خدا، وہ ہنستے ہیں۔ یہ ہے راز۔ کیوں معاف کرتا ہے؟ موقع بنا بنا کر، جیسا کہ میں نے ایک شعر میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہوں، ان تغفر لنا یفرح ویضحک حبیبک روح ارواح الجمال، وان تغفر لنا یفرح ویضحک حبیبک روح ارواح الجمال۔ یا اللہ، اگر تو ہمیں معاف کر دے گا تو خوش ہوگا اور ہنسے گا تیرا وہ محبوب جو حسن کی جانوں کی جان ہے، حسن کی جانوں کی جان ہے، وہ تیرا محبوب خوش ہوگا اور ہنسے گا۔ تو کیا کرے گا؟ تو مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ میں ان کا ہوں نا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَنَا يَفْرَحْ وَيَضْحَكْ، اگر تو مجھے معاف کر دے میرے مولا، مجھ جیسے گناہگار کو بھی اگر تو بخش دے گا تو تیرا محبوب ہنسے گا، تیرا محبوب خوش ہوگا جو حسن کی جانوں کی جان ہے۔ تو یہ شب برات، شب قدر، رمضان کی پہلی رات، رمضان وہ رات، یہ سب اللہ تعالیٰ یہ بہانے بناتا ہے اس ذات پاک کو خوش کرنے کے لیے۔ کعبہ تھا، قبلہ بنا دیا، اور جب قبلہ بنایا تب بت رکھے ہوئے تھے، اور بیت المقدس میں تو کبھی بت آئی نہیں، وہ قبلہ نہیں رہا، اس میں ایک بت بھی نہیں رہا، وہ قبلہ نہیں رہا اب۔ اور ہاں، اس کا تقدس اپنی جگہ پر ہے۔ کعبۃ اللہ کو جب قبلہ بنایا گیا، وہ بت وہاں بت رکھے ہوئے تھے، وہ حرم ہی تھا، وہ کعبہ معظمہ ہی تھا، اگر وہاں بت رکھے ہوئے تھے۔ بت تو کچرے سے بدتر ہیں۔ مجھے میرے محبوب کو خوش کرنا، بس میرا محبوب دیکھتا ہے آسمان کی طرف، میں ابھی اسے قبلہ بنا دوں گا۔ اس میں اشارہ ہے کعبے کو قبلہ بنانا چاہا میرے محبوب نے تو دیری ہم نے نہیں کی، تمہیں بچانا چاہے گا محبوب تو ہم بچانے میں دیری نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔